بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سولہواں پارہ سورہ مریم، اس کی آخری دو آیات کریمہ. پہلی آیت کریمہ کے الفاظ شریفہ کے معانی: فَإِنَّمَا، پس در حقیقت، یسرناہ، ہم نے اسے آسان کیا، بلسانک، آپ کی زبان کے ساتھ، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ساتھ متقی لوگوں کو بشارت دیں، وَتُنذِرَ بِهِ، اور آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، قوم الود، سخت جھگڑالو قوم کو. لد جمع ہے، اس کا واحد سنگولر الد، سخت جھگڑالو ضدی. با محاورہ ترجمہ: پس در حقیقت ہم نے اسے آسان فرمایا آپ کی زبان میں، تاکہ آپ اس کے ساتھ متقی لوگوں کو بشارت دیں اور اس کے ساتھ سخت جھگڑالو لوگوں کو ڈرائیں. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے اپنے کلام پاک قرآن کریم کی تین خوبیاں، تین اوصاف بیان فرمائے. ان تین اوصاف کا ذکر سننے سے پہلے آیت شریفہ سب حضرات و خواتین دیکھیں کہ کہیں قرآن پاک کا نام ہے. یونس صاحب دیکھیے. یا اللہ، ہم کدھر چلے گئے، ہم کدھر چلے گئے؟ توجہ فرمائیے. اللہ کرے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ درست ہو اور وہ میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے. انجینئر افتخار صاحب دیکھیں کہیں قرآن پاک کا ذکر ہے تو میں کدھر سے لے آئے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کتاب وہ ہے اہل ایمان کے دل و دماغ میں رچی بسی. اس کا صراحتاً ذکر نہ بھی ہو، اشارہ اور کنایہ ہی کافی ہے. جس چیز سے تعلق ہو اس کی طرف معمولی اشارہ بہت کافی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جس کے ساتھ تعلق نہ ہو، ڈنڈے بھی مارے جائیں ہوش نہیں آتا. ہم کدھر ہیں؟ صبح سے میں آپ نے سب کو یہ سوال، میری آپ کی اولادوں نے، اسکول کی عمر والے، یونیورسٹی کی عمر والے، کاروبار کی عمر والے، کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں، کتنا وقت قرآن پاک کے ساتھ گزارا؟ اگر جواب اس بات میں ہے تو خوشبختی ہے، نہیں تو وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے طرز عمل کو بدل لیں. یہ وقت باقی نہیں رہنا. وہ دن آنے والا ہے
اللہ نہ کرے کہ میں آپ بھی ان میں ہوں، ہاتھ کاٹیں گے اور بہت سخت دن ہوگا، کوئی سپلیمنٹری کمپارٹمنٹ نہ ہوگی، اب سب کچھ۔ پہلی خوبی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سو در حقیقت ہم نے ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے، سو در حقیقت ہم نے، کس نے؟ یسرناہ، اس کو آسان کیا، بلسانک، آپ کی زبان میں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ شاید اللہ میرا اور آپ کا مجھے پتہ نہیں، میرا زنگ دور کر۔ ہم نے اپنے آپ کے یا اپنے بچوں کے قرآن کو آسان بنایا یا بہت مشکل کو؟ ہم آسان سمجھتے ہیں یا مشکل؟ توجہ نہ ہو تو مشکل نہ ہوگا تو آسان ہو جائے گا۔ اور کچھ کہنے والے اللہ ان پر رحم کرے، پہلے 14 علم پڑھو پھر قرآن کی طرف آئیں، اور شاید کچھ 21 بھی بتلاتے۔ کب فارغ ہوگے؟ لوگ نماز جنازہ نہیں جانتے، 21 علم ان کو پڑھاؤ قبرستان میں جا کے پڑھے۔ اور اللہ سچے ہیں یا کوئی اور سچا؟ یونس صاحب، اللہ کیا فرما رہے؟ سیدھا سادہ انداز ہے، کوئی ایک پیج اگر مگر اس میں ہے 14 21 یا 7 یا کم یا زیادہ، اللہ پاک ہدایت دے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمائی ہے۔ آئیے میرے ساتھ سورہ القمر کی طرف، 27واں پارہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ 2 دفعہ یقیناً فرمائیں تو اس کا معنی قسم کا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ بات کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں کہ اللہ 2 دفعہ یقیناً فرمائیں، اور جس کا معنی بعض مفسرین کے بیان کے مطابق قسم ہو کہ میں رب العالمین قسم کھاتا ہوں۔ کس بات کی؟ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ اللہ اپنی بات میں سچ ہے، یہ کیا ہے؟ اور قسم کھا کے فرمائے تو پھر، اور جو اس کے برعکس کہے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ بچا لے اس بات سے۔ اور بعض نیک بخت تو ایسے بھی ہیں کہتے ہیں ترجمہ قرآن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، الجھ جاؤ گے، لا حول ولا قوة۔ تو اجاؤ کا حل کیا ہے؟ بچوں کو رائٹ سائڈ کیڈ میں ڈال دو، اجاؤ دور ہو جائے۔ کیا کچھ نہیں پڑھ رہے؟ اور قرآن پاک کو کہاں رکھا ہے؟ محفوظ رکھو، جب مرو گے یا گھر میں طلاق کا حادثہ ہوگا تو پھر نکال۔ جو ہم کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ تو ہمارے ساتھ بھی تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آیت شریفہ 22 دیکھ لیجئے، اسی صفحہ میں انسی دیکھ رہے ہو، سب پڑھو۔
کوئی شک باقی ہے؟ آیت شریفہ 32 بھی دیکھ لیجئے، پڑھیے زور سے۔ آیت شریفہ 40 بھی دیکھ لیجئے، پڑھیے۔ کتنی دفعہ ہو گیا؟ قاری صاحب اور بھی ہے یہاں؟ 4 دفعہ ایک ہی صورت میں۔ اب بھی شک کی گنجائش ہے؟ شک کرنے والا یا شک پیدا کرنے والا اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے۔ مزید سنیے، اس قرآن کا بیان بھی اللہ پاک نے کن کے ذمہ لایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری فرمائی یا نہ فرمائی؟ سورہ نحل 14واں پارہ دیکھ لیجیے، آیت شریفہ 44۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم نے آپ کی جانب ذکر کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان فرمائیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ویسی قرآن اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری کس کی ٹھہری؟ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا ایمان ہے اور نہ ہو تو پھر اپنے ایمان کا پتہ کریں ہے بھی کہ نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو کما حق ہو، جیسے حق تھا ویسے پورا کرا۔ جب اللہ نے آسان بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب بیان کیا، اب مشکل نام کی چیز کہاں سے آئی؟ اندر سے آئی ہے، قرآن پاک سے نہیں۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ تو پہلی بات یہ تھی اس قرآن پاک کے حوالے سے کیا کہ یہ آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے، اور اس کو آسان بنانے والے، جس کو اللہ آسان بنائے اسے کوئی مشکل نہیں بنا سکتا، اور جس کو وہ مشکل بنائے اسے کوئی آسان۔ بلسانک، آپ کی زبان میں، یعنی عربی زبان میں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ بات کو واضح کرنے کے لیے عربی زبان سے زیادہ کسی زبان میں قدرت اور استطاعت نہیں۔ کوئی زبان ایسی نہیں جس میں بات کو بیان کرنے کی وہ قدرت ہو جو اللہ پاک نے عربی میں رکھی، اور اللہ قادر ہیں جو چاہیں سو کریں۔ یہ زمین ہے سونا اگلتی ہے، یہاں نہ گھاس ہے کچھ بھی نہیں۔ اتنی دور کیا، ایک سیکٹر کی ایک گلی میں پانی ہے، دوسری گلی پھر رب کی تقسیم ہے۔ تو اللہ پاک نے زبانوں میں عربی کو خاص شان دی، اور اپنی تاریخ سن لیجئے، پڑھ لیجئے۔ ہمارے دشمن عربی زبان سے دور کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور ہم غافل اور جاہل کالے انگریز ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ سب کے یہ بات، یونس صاحب، میرے اور آپ کے گھر میں جتنی ریٹ سیٹ کیٹ کی زبان ہے اتنی زبان الحمدللہ رب العالمین کی ہے؟
کن کے پیچھے ہیں ہم؟ یہ کالے اپنے خیال میں انگریز، چٹے گور سفید گوروں کے پیچھے، تو وہ ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ لے جائیں گے نہیں، کہاں لے جا چکے ہیں؟ میرے ساتھ دیکھیے سورہ شعراء آیت کریمہ 192 اور سے 195 تک۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور یقیناً رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اسے جبرائیل علیہ السلام لے کے نازل ہوئے ہیں علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کے بعد بلسان عربی مبین، عربی زبان میں واضح۔ سورہ یوسف دیکھ لیجئے اور اسی پہ آج کی گفتگو اللہ کی توفیق سے روکیں گے۔ پہلی اور دوسری آیت کریمہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، وہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ، یقیناً ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے، قرآنا عربیہ، قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ 16واں پارہ سورہ مریم، آخری 2 آیات مبارکہ۔ آیت کریمہ نمبر 97 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں کچھ گزارشات عرض کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے اپنے کلام پاک کی خوبیاں 3 اوصاف بیان فرمائے۔ پہلا وصف کہ انہوں نے خود اسے آسان بنایا ہے، انہوں نے خود اسے آسان فرمایا ہے۔ دوسری بات کہ اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ ان 2 کے حوالے سے کچھ بات اللہ کی توفیق سے عرض کی جا چکی ہے۔ تیسری بات، اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا تاکہ متقی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے سکے اور سخت جگڑالو لوگوں کو ڈرا سکے۔ اس تیسری بات کے حوالے سے کہ اس قرآن کریم میں خوشخبری بھی ہے اور اس میں تنبیہ اور ڈرانا بھی ہے۔ خوشخبری متقی لوگوں کے لیے اور ڈرانا سخت جھگڑالو لوگوں کو۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین کی دعوت میں خوشخبری دینا بھی ہے اور ڈرانا بھی ہے۔ بعض لوگ جو ڈرانے پر خفا ہوتے ہیں، ان کا خفا ہونا بجا نہیں۔ ہاں، جہاں ضرورت ہو خوشخبری کی وہاں خوشخبری دی جائے، اور جہاں ضرورت ہو ڈرانے کی وہاں ڈرایا جائے۔ ہر طریقہ اس کے ٹھیک مقام پر استعمال کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جائے۔
اس سے اگلی آیت کریمہ آیت شریفہ 98 الفاظ شریفہ کے معانی سماعت فرمائیے۔ وَكَمْ اور کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کیے قبلہم ان سے پہلے من قرن زمانے یعنی مختلف زمانوں کے لوگ۔ حل تحس منہم من احد کیا آپ ان میں سے حل کیا تحس آپ محسوس کرتے ہیں منہم ان میں سے من احد کسی سے او تسمعو یا آپ سنتے ہیں لہم ان کے لیے رکدا بھنک با محاورہ ترجمہ اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے ہلاک کیے۔ کیا آپ ان میں سے کسی کے متعلق محسوس کرتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک سنتے ہیں؟ اللہ بہتر جانے۔ یہاں جو بات اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا سخت جھگڑالو قوم کو آپ ڈرا دیجئے، تو اللہ تعالی کی جانب سے ڈرانا خالی ڈرانا نہیں، جب اللہ چاہیں وہ جن باتوں سے ڈرایا جائے وہ حقیقت بن کر لوگوں پر مسلط ہو جائے۔ انہیں ڈرانا ہے اور ان سے پہلوں پر جن باتوں سے ڈرایا جانا ہے وہ باتیں ان سے پہلے لوگوں پر واقع ہو گئی، تو انہیں کیا چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ان پر بھی عذاب آ جائے ڈرانے ہی سے سنبھل جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لیں۔ یا اللہ مجھے آپ کو میری آپ کی اولاد کو عقل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما دے۔